کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، مضبوط بات کہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، کہ جب بھی کوئی قوم سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو مبعوث فرماتا ہے، تاکہ وہ اس قوم کی رہنمائی کرے، اسے بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اسے بتائے کہ انسانیت کیا ہے، اسے بتائے کہ بندگی کیا ہے۔ یہ سلسلہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی اس گروہ کی آخری کڑی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو چونکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر تمام برائیاں موجود تھیں، اور وہ لوگ انسان تو تھے لیکن درندے بن چکے تھے، اور انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی، بھلائی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آپ خود دیکھیے کتنا بھاری کام ہے کہ ہر طرف برائی برائی اور صرف ایک شخص وحدانیت کا دعویٰ کرے تو کتنا بھاری کام ہے۔ تو کیونکہ انسان ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان ہے تو اس کے اندر انسانیت بھی ہو، بلکہ جاندار ہونے میں انسان بھی اور جانور بھی دونوں برابر ہیں۔ انسان کو اس وقت جانور کے اوپر اس وقت فوقیت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اس کے اندر انسانیت بھی ہو، ورنہ اگر اس کے اندر سے انسانیت کو نکال دیا جائے تو پھر جانور اور انسان دونوں برابر ہیں، کیونکہ انسان کے اندر بھی جان ہے اور جانور کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، انسان بھی چلتا پھرتا ہے، لیکن اگر اس کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے تو صرف اور صرف انسانیت کی بنا پر حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ انسانیت کسی کے اندر سے نکل گئی تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ انسانوں کی بستی میں رہتا سہتا بھی ہے اور انسانوں کی طرح چلتا پھرتا بھی ہے، لیکن ہم اس کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ انسانیت کیا چیز ہے؟ انسانیت اللہ کے نبی نے یہ سکھائی کہ ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونا، اگر کسی سے تم نے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس کے وعدے کو پورا کرنا، یہ انسانیت ہے۔ کسی سے قرض لے لیا تو اس کے وعدے کے مطابق اس قرض کو ادا کرنا، یہ انسانیت ہے۔ اور اپنے پڑوسی کی دیکھ بھال میں رہنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ انسانیت ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جانا، یہ انسانیت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق کو سمجھنا، ان کو ادا کرنا، یہ انسانیت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانیت آئے کہاں سے؟ یہ انسانیت، اس کا تصور آئے کہاں سے؟ یہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہر شخص اس کا جواب دیتا ہے، اور ہر کسی کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا ایک خیالی خاکہ ہے جس کو وہ انسانیت تصور کرتا ہے، انسانیت کی معراج سمجھتا ہے۔ لیکن در حقیقت اگر ہم کو انسانیت مل سکتی ہے تو ان برگزیدہ شخصیات میں مل سکتی ہے جن کو ہم انبیاء اکرام کے مقدس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس مقدس گروہ کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مقدس گروہ کی آخری کڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے سوا کسی نبی کی تعلیم اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے، اور کسی کی لائی ہوئی شریعت اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اب انسانیت کا تصور اور انسانیت کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں۔ ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھ کی دوا
اور ہمارے بیماریوں کی شفا اگر کہیں ممکن ہے اور اس کا اگر تصور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں ممکن ہے۔ ہمیں انسانیت کے اصول اس درسگاہ سے ملیں گے، ہمیں انسانیت کے طریقے اس مدرسوں سے ملیں گے، ان علماء سے ملیں گے کہ جس کے استاد نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں دنیا میں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ انسان جو بھٹک چکا ہے، جس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، میں اس کو انسانیت کا راستہ دکھاؤں، انسانیت والے راستے پر لا کر کھڑا کر دوں۔ انما بعثت معلما، آپ نے فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو انسان بھٹک چکا ہے اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں۔ ہمیں انسانیت کے طریقے اس معلم کے درس سے ملیں گے کہ جس نے اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناتے وقت یہ کہا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا، لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا۔ تو اگر انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ اسلام کی طرف، اگر تمہیں انسانیت سیکھنا ہو آؤ ان مدرسوں کی طرف، آؤ ان علماء کے قریب کہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان سب آپس میں برابر ہے، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کہ انسان سب آپس میں برابر، ان میں کوئی ذات برادری نہیں، ان میں کوئی حسب نسب نہیں ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ان میں کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی برادری کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا کہے تو یہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا کہے تو تقوی کی بنیاد پر کہے۔ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عرب والے کو ہندوستان والے پر کوئی فضیلت نہیں، ہندوستان والے کو عرب والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر الا بالتقوی، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اگر کوئی متقی ہے تو وہ اس سے بڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آپ ذات برادری کو لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہمیں انسانیت کے اصول اور انسانیت اس معلم کے پاس ملیں گے اور اس درسگاہ میں ملیں گے کہ جس کے معلم نے یہ فرمایا تھا من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ میرے دوست بتاؤ تو صحیح، کیا ایسا درس کہیں اور مل سکتا ہے؟ کیا کسی کالج میں ایسا سبق ہم کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ہمارا صلہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی ہماری اپنی امت کے لیے اتنے مغموم، اتنے غم زدہ، اور روتے روتے اس دنیا سے، اس امت کے لیے روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اتنے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجنا پڑا، قرآن کو زمین پر بھیجنا پڑا۔ سینکڑوں آیت ایسی ہے قرآن کریم کے اندر جس میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین قلیلا ما تذکرون۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دین جس سے تم نے منہ موڑ لیا ہے اور جس پر عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور جس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تمہارے رگوں میں خون نہیں ہے، جس کے خاطر دھڑکنے کے لیے تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، جس کو بلند کرنے کے لیے تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، کیا یہ دین تمہارے پاس ایسے ہی آ گیا؟ تم کو آسانی سے مل گیا تو کیا کسی نے قربانی نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو لہو لہان کیا ہے، اللہ کے نبی کی کتنی بار بے عزتی کی گئی ہے، کتنی بار اللہ کے نبی کو گالیاں دی گئی ہے۔ ابو لہب جو آپ کا سگا چاچا ہے، اس کے بیٹوں سے آپ کی بیٹی کی شادیاں ہوئی تھی، وہ آپ کے داماد تھے، لیکن صرف اور صرف اس بنیاد پر اس ابو لہب مردود نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی کہ یہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور طلاق ہی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی کا جو داماد تھا اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔
وہ چہرے انور جس سے سورج کو بھی شرم آتی ہے، وہ چہرے انور جس سے چاند بھی شرماتا ہے، وہ اس چہرے انور پر تھوک رہا ہے۔ اللہ کے نبی غم میں آ جاتے ہیں، مغموم میں آ جاتے ہیں، اور یہ درد برداشت نہیں کر پاتے کہ بیٹی کو تو طلاق دی ہے اور اوپر سے یہ ظلم کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ آپ کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ایک بھیڑیا آتا ہے اس کو بھری محفل کے اندر سے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو لہو لعان کیا ہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دی گئی ہیں جب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے باوجود آج 8 دن میں مسجد میں آ رہے ہیں۔ یہ دوست یہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ اس محلے کے رہنے والے نہیں ہیں؟